فرقے ہیں. ایک زیدیہ فرقہ ہے جو آپ کے یمن کے بارڈر پہ رہتا ہے. اس فرقے میں یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تبرہ نہیں کرتے. ان کا عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کی طرح ہے، لیکن تھوڑے بہت کچھ فرق ہیں فقہی مسائل میں. جیسے ہمارے یہاں بہت سارے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، لیکن جناب علی اپنے آپ کو ٹناٹن سنی کہتے ہیں، لیکن شیعوں سے بھی بدتر عمل کرتے ہیں. مردے پوجتے ہیں، قبر پوجتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، عود اگربتی، مزاروں پہ مراقبے کرنا، مجاوری کرنا، سب کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. اب ایسوں کو کیا کہا جائے گا؟ تو بہرحال شیعوں میں ایسے فرقے بھی ہیں، لیکن شیعوں کا وہ فرقہ جو خمینی گروپ ہے، سنو، جو صحابہ کرام کے اوپر تبرئے کستا ہے، جو اہل السنہ والجماعہ کے اوپر تبرئے کستا ہے، جو حقیقی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، چور اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق، یہ تو سراسر بدترین کافر ہیں. کون ہے یہ؟ بہترین کافر ہیں. کیوں نہیں؟ یہ بدترین بہترین دونوں کافر ہیں. ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بولو. لیکن عمومی طور پر ہر شیعہ کو آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے، اس کے اندر تھوڑی سی آپ کو فرق تھوڑا سا کرنا پڑے گا. کیا حج اور عمرہ کرنے کے بعد مدینہ جانا ضروری ہے؟ استغفر اللہ، کس نے کہہ دیا؟ حج اور عمرے سے اور مدینہ الرسول سے کیا تعلق؟ خود مدینے کے لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں بیچارے. اگر دیکھیں، حج کعبہ، منا، مزدلفہ، عرفات، یہاں پر جو عبادات اور بندگی کے طریقے نبی علیہ السلام نے بتلائے، جو مناسک ہیں، یہاں ادا کرنا یہ ہے بس. مدینے سے حج کا کوئی تعلق نہیں. آپ حج کر کے مدینے سے اپنی بستی چلے جائیں، نو پرابلم، کوئی حرج. آپ اجر و ثواب کی نیت سے نبی علیہ السلام کی مسجد میں تشریف لائیں اور یہ سوچیں کہ یہاں ہمیں ایک نماز کا ثواب 1000 ملے گا، تو یقیناً آپ کو اس کا ملے گا، اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن وہاں اس نیت سے آنا کہ یہاں 40 ٹائم کی نمازیں پڑھنا تب جا کے حج پورا ہوگا، یا کوئی حج مدینہ نہ آئے تو اللہ کے نبی شفاعت نہیں کریں گے، یہ تمام سب خرافات اور یہ تمام سب بدماشی، اور اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کیوں نہیں کہی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کیوں نہیں کہی؟ یار یہ بڑا عجیب سا سوال ہے، نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھلائی ہے، اور جب سکھلائی ہے تو کہیں بھی سکھلائی ہے تو، اور پھر اذان دینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ہی نہیں ملا. خود صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے انتظار میں کہ میں اذان دوں گا تو میں اذان دوں گا، تو اس لیے اللہ کے نبی نے مقرر بھی کر دیا تھا فلاں اذان دے گا فلاں ٹائم، فلاں اذان دے گا فلاں ٹائم. تو یہ کوئی وہ ایسی بات نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کیوں نہیں کہی. بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، اور خود آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی زندگی مکمل یقیناً ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، کردار ہے. کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے ہے، اور آپ نے جو کہا یہ بھی ہمارے لیے سنت ہے، جو کیا وہ بھی ہمارے لیے بولو سنت ہے. اب اللہ کے نبی نے فرمایا اذان دو، اذان کی یہ فضیلت یہ فضیلت یہ فضیلت ہے، یہ بھی سنت ہے. جب موقع ملتا تو اللہ کے نبی بھی اذان کہتے، نہیں ملا تو نہیں کہی آپ نے، لیکن سکھلائی آپ نے صحابہ کرام کو. نبی کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا گیا؟ کس نے کہا نہیں پڑھا گیا؟ کس نے مشہور کیا کہ نبی کا جنازہ نہیں پڑھا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا گیا. یہ کہیے کہ نبی کے جنازے کے لیے کوئی امام نہیں بنا، کوئی امام، بلکہ صحابہ کرام باری باری جاتے رہے اور اپنی اپنی نماز جنازہ پڑھ کر کے نکلتے رہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ لیکن کوئی امام بن کر کے وہاں نماز جنازہ نہیں پڑھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں، اس بات کو کتاب و سنت سے بتائیں دلائل کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولو مر چکے ہیں. اللہ کے نبی حاضر و ناظر کہاں؟ ہم کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ تو سراسر کفر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے، پھر میں نے ایک مثال دی تھی، ایسے سینکڑوں مثالیں، پھر آپ کو ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہجرت کر رہے ہیں، مکے سے کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے مکہ چھوڑا تو مکے میں موجود نہیں ہے، اور جب آپ نے مدینہ اپنا گھر بنایا تو مکے میں موجود، اور جب آپ مکہ میں تھے تو مدینے میں موجود. اتنی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ بملاؤں کی طوطے کی طرح رٹ لو، حاضر و ناظر جو نہ مانے وہ کافر، رٹتے رہو، پھر خود کفر میں ڈوبتے رہو.
خود کفر میں ڈوبتے رہو, کچھ عقل بھی استعمال کرو, کچھ عقل بھی. کرسچنوں کی طرح نہیں کہ فادر نے کہہ دیا کہ عیسیٰ جو ہے یہ ابن اللہ ہے, اللہ کا بیٹا ہے, تو خلاص اب مانے جا رہے ہیں. 2 6 نہیں ہوتا, 2 4 ہوتا ہے. 2 اب مولوی نے کہہ دیا 2 6 تو آپ 6. اب دنیا کو کہو جی تمہاری سمجھ میں بات نہیں آنے والی, تم وہابی ہو, ہماری سمجھ میں آتی, تو ٹھیک ہے بھیا, آپ کی سمجھ میں آتی ہے آپ مانے 2 6, ہم 2 4 مانتے ہیں, 2 آپ 6 مانے. اب آپ کی عقل میں نہ آئے تو ہم کیا کریں. اچھا, ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ دوسری جماعت نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر آدمی کو نماز کے وقت کا پتہ ہے, اس کو چاہیے کہ وہ نماز میں وقت پر پہنچ جائے اور نماز ادا کرے اور دوسری جماعت کا اہتمام نہ کرے. بھائی میرے, اگر کوئی مجبوری آ گئی, آدمی کسی وجہ سے یا مسافر ہے, 4 5 10 آدمی سفر کر رہے ہیں, اب سفر میں ہے, نماز کا وقت ہوا, یہاں آئے نماز ختم ہو گئی, ٹائم معلوم ہے, سب کچھ معلوم ہے, لیکن ممکن ہے کہ کوئی عذر شرعی ہو, تو صحابہ کرام بھی ایسا کرتے تھے, کبھی عذر ہوا کوئی نہیں آیا تو 2 4 مل کر کے جماعت کر لی انہوں نے. تو یہ جماعت ثانی سے منع کرنا یہ جائز نہیں ہے, یہ غلط ہے کوئی بھی ہو. ہمارے ملک میں پہلے اسکول کے نصاب میں جہاد کا پڑھایا جاتا تھا, اب اسے ختم کر دیا گیا ہے. کیا کیونکہ جہاد کا پڑھایا جاتا تھا تو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ جہاد کا نام لے کر لوگ جو ہے نا اپنا پیٹ پالتے تھے اور لوگوں کا ناجائز خون کرتے تھے, لوگوں کے گھر لوٹتے تھے, جن سے معاہدے تھے ان کو قتل کرتے تھے اپنے مفاد کے لیے. تو یہ ٹیررسٹ بن گئے, دہشت گرد بن گئے. یہ جہاد نہیں تھا, بلکہ یہ کھانے پینے کا ایک دھندا بنایا ہوا تھا انہوں نے, سیاسی بازیگریاں تھیں یہ. اس لیے اس ملک نے کہا ہوگا کہ اب یہ زیادہ ہی کچھ آگے بڑھ رہا ہے, معاملہ ختم کرو, ختم کر دیا. سمجھ رہے ہیں, ہر چیز کی کوئی حد ہوتی, اور جب آدمی وہ حد سے تجاوز کر جائے, جب چاہا کلاشن کو اٹھایا کسی کو مار دیا اور کہا جی یہ ہمارا مخبر تھا. ارے یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ کہا ہم جہاد کر رہے ہیں. اب بتاؤ, ریاض کے اندر بلڈنگوں کی بلڈنگیں اٹھاڑ دی, کہتے ہیں جہاد کر رہے ہیں. یہ جہاد ہے؟ معصوم بے گناہ لوگوں کو ختم کرنا, بچے بچیوں کو مارنا, یہ جہاد ہے؟ یہ جہاد نہیں ہے, یہ دہشت گردی ہے, ارہابیت ہے, ٹیررزم ہے. یہ امریکہ کی پیداوار سپولے تھے. کس کی پیداوار تھے یہ؟ جب تک امریکہ نے نہیں کہا جہاد, تب تک اس کو, جب امریکہ نے کہا روس کے خلاف جہاد کرنا, چھوٹے چھوٹے پلے پیدا ہو گئے. اب خوب لڑایا اس نے, لڑا اڑا کر کے اب مجاہد بن گئے. امریکہ نے کہا جہاد نہیں, جہاد نہیں, انہوں نے کہا جہاد, جہاد. یہ امریکہ کی پیداوار ہیں سب. اب وہی سپولے جب اس کو تکلیف پہنچانے کے سوچا پیٹو, اب پیٹ دیا. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اسوہ یہ نہیں تھا. اگر کسی ملک سے کسی کا معاہدہ ہوا ہے تو اس ملکی معاہدے کی پابندی کرنا ایک مسلمان کا فرض ہے. مکے والوں سے معاہدہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, صلح حدیبیہ ہوئی, کوئی وہاں کا آدمی آئے گا مسلمان, ہم تمہیں واپس کر دیں گے, لیکن تمہارا آدمی ہمارے پاس آئے گا, ہم واپس نہیں کریں گے. صحابہ آئے وہاں سے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے, اللہ کے نبی نے واپس کر دیا, جاؤ ہم نہیں رکھتے. تو کیا اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ کفر کیا, مسلمان کی مدد نہیں کی؟ بولو بولو استغفر اللہ. یہ کوئی اسی طرح کا ٹیررسٹ, دہشت گردی, جہادی ذہنیت کا